یہ آیات مقدسہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں سورۃ الشورى کی یہ آیات ہیں، اور ان آیتوں کا تعلق 25ویں پارے سے ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی چند صفات کو بیان فرمایا تھا کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کبیرہ اور بے حیائی والے کاموں سے وہ اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصے کی حالت ہوتی ہے اس میں بھی وہ ضبط کر کے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکامات ان کو دیے ہیں اس کی بجا آوری کرتے ہیں، خاص طور پر نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنا معاملہ مشورے کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں تفصیلات کے ساتھ آ چکی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان تمام چیزوں کے باوجود گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا اور اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق و مالک رازق کی بات نہیں مانی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان آیتوں میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ نہ دکھائے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو کوئی اس کا حامی مددگار اس کے بعد نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور ظالموں کو تم دیکھو گے کہ جب وہ اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کوئی پھرنے کی جگہ ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی ہے وہ اتراتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہے ان نعمتوں میں شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے جتھے، اپنی جماعت پر ان کو اتنا غرور ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے کسی بھی شکل میں تو ان کی گھبراہٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی چیز سے بھی وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ان چند مہینوں میں جو سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، یہ کورونا کی جو شکلیں آئیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا اس نے پوری دنیا کو کیسے تہوبالہ کر دیا اور انسان کس طریقے سے ڈرتا پھر رہا ہے، ہم آپ کو اس کو اچھی طریقے سے ہم جان رہے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ نے آگے فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو تم دیکھو گے لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھتے ہیں، جب وہ جان پر بن آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقولون هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی چھٹکارے کی جگہ ہے، کوئی پھرنے کی جگہ ہے، کوئی یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی جگہ ہے؟ یہ وہ ان کا حال ہوتا ہے۔ اوپر جو یہ بات کہی گئی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کریم کو نازل فرما چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے، قوموں کو ہدایت دینے کے لیے آئی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس،
یہ قرآن نازل ہوا تاکہ لوگوں کو ہدایت حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں پر مہربانی اور رحم فرما رہے ہیں، لیکن جب وہ مہربانی اور رحم والا راستہ اختیار نہ کرے اور خود کو گمراہی کے راستے پر جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس نے خود سے یہ راستہ چنا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا نولیہ ما تولیٰ، جو لوگ ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین، جو لوگ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں، نولیہ ما تولیٰ، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھر رہے ہیں، ونصلہ جہنم، اور ان کے لیے ان کو ہم جہنم میں پہنچاتے ہیں، وساءت مصیرا، وہ تو بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور آپ دیکھیں گے کہ جب ان کو جہنم کے پاس لایا جائے گا، جہنم کی آگ کے پاس لایا جائے گا، تو ذلت اور مسکنت کی بنیاد پر وہ آنکھیں جھکائے ہوئے اور ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ حضرت معتقی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ کن انکھیوں سے کیا، من طرف خفی، کہ وہ چھپی ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے، یعنی کن انکھیوں سے دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ کیا حالات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں جب جہنم کے اندر ان کو لے جایا جائے گا۔ یہ حالت ہوگی ان کی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہتے ہیں ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یقیناً نقصان میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ دنیا میں اللہ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی۔ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے انسانوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے، ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ راہ ہدایت کو اختیار کرنے کے بجائے ضلالت اور گمراہی کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا ہے تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ آخرت میں ان کو گھاٹے اور نقصان کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی اور کوئی خیر پہنچ جاتی ہے تو وہ اطمئنان قلبی، وہ ان کا دل اطمینان میں آ جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ نے آگے فرمایا انقلب علی وجہ، وہ اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان میں ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے راستوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ تو فرمایا ایمان والے وہ کہیں گے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہ جن لوگوں نے نقصان میں اور گھاٹے میں اپنے آپ کو ڈالا وہ وہاں بھی قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اچھی طرح سن لو، یقیناً ظالم لوگ
ٹھہرنے والے عذاب میں ہوں گے، یعنی جس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ وَمَا كَانَ لَكُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، اور کوئی نہیں ان کا حمایتی جو مدد کرے ان کی اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی راستہ دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی راہیاب کرنے والا نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کو مان لو، اس کو جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کر لو، من قبل قبل اس کے ان یأتی وہ دن، ان یأتی یوم وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ جہاں سے پھر لوٹنا نہیں ہے، وہاں سے لوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اپنے حکمت بالغہ اور قوت قاہرہ کے تحت۔ تمام انسان یہاں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں سے پھر یہاں عالم دنیا، عالم صلب سے ہوتے ہوئے عالم دنیا میں آئے، اب یہاں سے عالم قبر میں جائیں گے، برزخ میں جائیں گے، اور پھر وہاں سے معاملہ عالم آخرت کا ہوگا۔ تو جو بھی دنیا ہو رہی ختم ہوگی، دوسری دنیا ہوگی، نہ کہ دوبارہ اس دنیا میں لوٹنا ہے۔ یہ تصور جو ہمارے برادران وطن کے یہاں ہے کہ ہم نے اگر اچھا کام کیا تو اچھی شکل میں دنیا میں پھر آئیں گے، اور اگر برا کام کیا ہے تو بری شکل میں دنیا میں آئیں گے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو کچھ ہم یہ کریں گے اس کا معاملہ آخرت میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، آج جو کچھ ہم بوئیں گے کل کاٹیں گے۔ اگر ہم نے نیکی کیا ہے تو وہاں نیکی دیکھیں گے، اور اگر ہم نے برائی کیا ہے تو برائی کا معاملہ وہاں برائی کے ساتھ ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کیا ہوگا تو اس کو وہاں دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں استجیبوا لربکم، دیکھ لو یہ قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ تمام باتیں ہو کر رہیں گی، آخرت میں کوئی کسی کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ چیخ کا جب معاملہ ہوگا تو انسان سے بھاگے گا، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لہذا اس دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اس کو غنیمت جانیں، اور یہ آیتیں ہمیں ابھار رہی ہیں اس بات پر کہ ہم گمراہی کے راستے سے اپنے آپ کو بچائیں اور حق اور ہدایت والے راستے کو اختیار کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استجیبوا لربکم، اپنے رب کے حکم کو مان لو، جو احکامات اللہ نے دیے ہیں اس کو مان لو۔ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرما دیا اب جو لوگ ایمان لے آئے ان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی جو حدود شرعیہ اللہ نے دے دی ہیں اس کے مطابق زندگی ہم کو گزارنا ہے۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کے حکم کو مان لو، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ، وہاں سے واپس آنا نہیں ہو پائے گا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر،
نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بچاؤ اس دن، اور نہ کوئی تمہارے اوپر کوئی نکیر والا معاملہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ دن ایسا ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر وہ لوگ اعراض کریں پھر بھی وہ نہ مانیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر نگراں نہیں ہیں، آپ ان پر نگراں نہیں ہیں، یعنی آپ پھر اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو ذمہ داری پہنچا دینے کی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں آپ نے یہاں تک آپ نے محنت جستجو اور لگن فرمائی کہ آپ اس بات کے متمنی ہوا کرتے تھے کہ کس طریقے سے سارے لوگ سارے انسان جو ہے وہ ایمان سے مشرف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہا اے نبی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھلا لیں گے، آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے اگر یہ بیوقوف ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہنا پڑا۔ حجۃ الوداع کے موقع سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے فرمایا کہ آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا تو حق ادا کر دیا۔ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، مرض الوفات میں آپ ہیں اور آپ کی زبان سے یہی نکل رہا ہے کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ چنانچہ صحابہ نے کہا آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا تم لوگ گواہ رہو، اور پھر اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو کس طریقے سے ڈھارس دلائی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ پر کوئی دار و گیر نہیں ہے، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ ان علیک الا البلاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، جب انسان پر کوئی رحم کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی مہربانی ہوتی ہے، فَرِحَ بِهَا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے جو اس نے اپنے آگے بھیج دیا ہے، جو بھی برائی اس نے کی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، یقیناً انسان تو انتہائی ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے خالق مالک کا ہر وقت دم بھرنا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جس طریقے سے قارون نے کہا تھا کہ یہ سب تو میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے یہ چیزیں ملی ہیں، ایسے ہی انسان کہتا پھرتا ہے۔ اللہ اس بڑے بول سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی تمام ملکیت بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے دونوں آسمان و زمین کے بیچ میں ہو یا اس آسمان کے اوپر کے آسمانوں میں ہو، للہ ملک السماوات، اللہ نے فرمایا 7 سماوات طباقہ قرآن میں ہے، 7 طبق آسمان ہے، وفی الارض مثلہن، اور اسی طریقے سے 7 طبق زمین ہے۔ یہ انسان ذرا سی ترقی کر لیتا ہے تو اپنے خالق مالک رازق کو بھلا دیتا ہے، اور یہ تو اس کی محدود چیزیں ہیں۔
دائرہ کار محدود ہے اس کا۔ یہ آسمان اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین پر اترا کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور تم آسمان جیسے بلند و بالا نہیں ہو سکتے ہو، لہذا اتراؤ مت، عاجزی اور مسکنت کے ساتھ رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عاجزی اور مسکنت بہت پسند ہے، اور انسان انسانیت پر اسی وقت باقی رہتا ہے جب کہ اس کے اندر یہ عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے اندر اطراحت آ جاتی ہے تو اطراحت تو کیا تھا ابلیس لعین نے، ابلیس نے تو یہی کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے تو مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی صفت کیا ہوتی ہے کہ اس کو جلاؤ تو اس کے شعلے اوپر جاتے ہیں، لہذا سجدہ تو ہمیں سجدہ آدم ہم کو کرتے نہ کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ یہ تعلی، یہ تکبر، یہ گھمنڈ ابلیس کو ہو گیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ اللہ نے فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت آسمان و زمین میں ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صرف اور صرف لڑکی عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکا عطا فرماتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا یہ کہ ان کے جوڑے دیتے ہیں، یعنی لڑکے لڑکیاں دونوں دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں بغیر اولاد کے رکھ دیتے ہیں، بانجھ بنا دیتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً وہ خوب جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر انسان کے اوپر اور کیا کے پاس کیا رکھا جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری قدرت کو، طاقت کو ذکر فرما دیا ہے۔ ہم تو اہل ایمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، لہذا ان آیتوں کو سن کر کے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جانا چاہیے، اور ہم اس بات کی اپنے اعمال کے ذریعے اس بات کا اظہار کریں کہ اے اللہ ہم ہر حال میں آپ کو اللہ مانتے ہیں اور آپ کی بندگی کرتے ہیں، آپ کی بندگی کا دم بھرتے ہیں، اور ایسی تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی اور نافذ کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ جن باتوں سے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے ایسی باتوں سے اللہ ہمیں بچنے والا بنائے، اور جن باتوں سے دنیا اور آخرت سنور جائے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے لیے اس بات کی توفیق عطا فرما دے، اور اس باتوں کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔